پاک فضائیہ پچھلے چند سالوں سے اپنے پرانے معراج اور F-7 طیاروں کا متبادل تلاش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے پاس روس اور چین کا آپشن ہی موجود تھا۔ روسی طیاروں کی جانچ پڑتال پاک فضائیہ نے اگرچہ کی ہے، لیکن روس کے ساتھ معاملات میں عالمی سیاسی صورتحال زیادہ درپیش رہتی ہے۔ چین سے پاکستان کے دفاعی تعلقات کی ایک لمبی تاریخ رقم ہو چکی ہے، اور دونوں ممالک سیاسی اور جغرافیائی حالات کے علاوہ دفاعی اور اسٹریٹجک معاملات میں بھی ایک دوسرے کے لیے مدد و تعاون کر رہے ہیں۔ اس لیے اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان نے چین کا نیا طیارہ J-31 پاک فضائیہ کے لیے منتخب کر لیا ہے اور اس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ 1965 کی جنگ تک پاک فضائیہ سمیت پاکستان کی سبھی افواج کا انحصار امریکی ہتھیاروں پر تھا، لیکن جنگ جب شروع ہوئی تو امریکہ نے فوری طور پر پاکستان پر پابندی لگا دی، اور بھارت پر بھی۔ بھارت کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ بھارت اس وقت ویسٹرن اور روسی ہتھیار خریدتا تھا، جبکہ پاکستان کو اس کا سخت نقصان ہوا کیونکہ پاکستان تمام تر امریکی اسلحہ خریدتا تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر پاکستان نے چین اور فرانس سے رابطہ کیا اور چین سے F-6 MiG-19 اور فرانس سے معراج طیارے خریدے۔ 1971 میں چین نے پاکستان کو F-6 طیاروں کی دیکھ بھال اور اوور ہالنگ کے لیے سہولیات میسر کی۔ کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس وجود میں آ گیا اور اس میں F-6 ری بلڈ فیکٹری نے اپنا کام شروع کر دیا۔ 1974 میں معراج ری بلڈ فیکٹری بھی شروع ہو گئی اور اس کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان کے لیے ٹیکنالوجی کو سمجھنا اور سنبھالنا آسان ہو گیا۔ پاک فضائیہ چونکہ F-86 سیبر اور 104 اسٹار فائٹر استعمال کری تھی، اور یہ ایک جدید طیارے تھے جو چینی طیاروں سے بہرحال ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت ہی بہتر تھے۔ اس لیے کامرا میں ان طیاروں کو چند بہتریوں اور تبدیلیوں کے ساتھ استعمال کرنا شروع کیا گیا، اور اسی میتھڈ کو چینی طیاروں پر بھی استعمال کیا گیا، جو کہ بہت کامیاب رہا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ملکی طور پر طیارہ سازی کے لیے بہت کام کیا ہے۔ یہ بھٹو حکومت ہی تھی جس نے سویڈش طیارہ ویژن خریدنے کا پروگرام بنایا اور اسے ملکی طور پر تیار کرنے کا بھی پروگرام بنا لیا تھا، لیکن یہ پروگرام جلد ہی ختم ہو گیا کیونکہ بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور امریکی دباؤ بھی بہت زیادہ سر پر چڑھ گیا تھا، اور سویڈن حکومت اس کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پاکستان میں نئی حکومت جو جنرل ضیاء الحق کی تھی، انہوں نے اس سلسلے میں کوئی بھی پیش رفت نہ کی اور زیادہ کوشش بھی نہ کی۔ پاک فضائیہ اپنے پرانے F-86 سیبر اور 104 اسٹار فائٹر طیارے تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ سوویت یونین نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان کی فضائی حدود کی بھی خلاف ورزیاں عام تھیں۔ افغان طیارے تواتر سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور اس لیے پاک فضائیہ کو امریکی امداد میں F-16 طیارے میسر آئے، جو 1981 سے پاکستان فضائیہ کا حصہ ہیں۔ پاکستان میں چینی طیاروں اور ہتھیاروں کا استعمال بھی جاری رہا، اس لیے پاک فضائیہ نے چین سے Q-5 طیارے بھی خریدے، جنہیں A-5 کے تحت 1983 میں حاصل کیا گیا۔ یہ طیارہ چین کا ملکی طور پر تیار کردہ اور ڈیزائن کردہ پہلا طیارہ تھا، اور یہ بنیادی طور پر F-6 کی ہی جدید اور نئی ترتیب یافتہ شکل تھی، اس لیے ان طیاروں کی دیکھ بھال اور اوور ہالنگ بھی F-6 ری بلڈ فیکٹری کامرا میں آسانی سے ممکن ہو سکی۔ پاکستان نے کامرا میں جو سہولیات میسر کر لی تھیں اور اس میں آہستہ آہستہ بہتری ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے پاکستان نے اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی۔ A-5 طیارے میں کافی تبدیلیوں اور بہتریوں کے بعد یہ طیارہ بہت بہتر ہو گیا۔ اس کی نئی ایجیکشن سیٹ لگا دی گئی جو کہ F-16 کی تھی۔ فلائٹ کنٹرول سسٹم، فائر کنٹرول سسٹم، الیکٹرانکس سبھی کچھ یورپی ممالک سے منگوا کر لگوایا گیا، جو بہت ہی کامیاب تجربہ رہا، اور ان طیاروں کی صلاحیت 45% تک بڑھ گئی۔ اسی دوران پاک فضائیہ نے F-16 طیاروں کی دیکھ بھال اور دیگر سہولتوں کے لیے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ معراج ری بلڈ فیکٹری کا ہی حصہ تھی۔ اس بنیاد پر پاکستان کو بہت سارے بہترین قسم کے ایکسپیرینسز حاصل ہوئے۔ 1986 میں پاکستان اور چین نے مل کر تربیتی جیٹ طیارہ بنانے کا آغاز کیا اور اسے JL-8 کا نام دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے اس طیارے کو قراقرم 8 کا نام دیا، اور یہی نام K-8 کے طور پر تجویز کیا گیا۔ قراقرم 8 ہی آپ پروڈکشن لائن میں پاکستان میں تیار ہو رہا ہے، اور 1994 سے اس کی تیاری جاری ہے، اور ایسے 125 طیارے پاک فضائیہ کے پاس ہیں۔ پاکستان اور چین ملکی طور پر لڑاکا طیاروں کی تیاری کے سلسلے میں کوشاں تھے۔ چین نے J-7 طیاروں کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ J-8 طیارہ بنایا اور J-9 کا پروجیکٹ بھی شروع کیا۔ J-8 کا پروجیکٹ تو چل پڑا اور اس میں 300-350 طیارے بھی چین نے بنائے، لیکن J-9 کا پروجیکٹ 1980 میں ناکام ہو کر ختم کر دیا گیا۔ افغان جنگ میں کیونکہ امریکہ کو پاکستان اور چین کی ضرورت تھی، اس لیے دونوں ممالک کو بہت ساری امریکی نوازشات کا سیرا حاصل تھا، لیکن یہ نوازشات جلد ہی ختم ہو گئی کیونکہ یہ نوازشات صرف اپنے مقصد کے لیے تھی، اور 1989 میں امریکی پابندیوں کو
ان تمام نوازشات نے ختم کر دیا۔ اس سے پہلے پاکستان امریکی گرومین کمپنی کے ساتھ مل کر سپر سیبر اور گرومین کمپنی کے ساتھ مل کر چین FC-1 طیارہ بنا رہا تھا، لیکن یہ پروجیکٹ 1989 میں ختم ہو گئے۔ پاک فضائیہ کو اس وقت نئے اور جدید طیاروں کی ضرورت تھی۔ F-6 طیارے مکمل طور پر فارغ ہونے جا رہے تھے اور F-16 طیاروں کی فراہمی بند ہو گئی تھی۔ F-16 طیاروں نے F-6 طیاروں کی جگہ لینی تھی، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ اسی لیے پاک فضائیہ نے 1980 کے بعد سے چین کے J-7 طیاروں کو جو مدد فراہم کی تھی، اب اس کی آزمائش کا وقت آ گیا تھا۔ چین نے ان طیاروں کی ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کر لیا تھا، لیکن طیاروں کی ریڈار الیکٹرانکس بہت فرسودہ تھے۔ 1984 میں چین کی درخواست پر پاکستانی وفد چین گیا۔ اس وفد نے پاکستانی F-16 کے پائلٹوں نے مل کر اس طیارے میں خوب جانچ پڑتال کی۔ ان پائلٹس نے J-7 کو اڑا کر دیکھا اور ان میں 49 تبدیلیوں اور بہتریوں کی نشاندہی کی۔ گراؤنڈ اٹیک کی خصوصی تربیت چینی پائلٹس کو دی گئی جو ان کو پہلے سے میسر نہ تھی۔ پاک فضائیہ کیونکہ J-7 طیاروں کو پہلے سے ایویلیویٹ کر چکی تھی اور اس میں بہت سی تبدیلیوں کو پہلے ہی سے دیکھ رہی تھی، اس لیے F-6 کے متبادل کے طور پر فوری طور پر J-7 کو خریدا جا سکتا تھا اور اسے کامرہ میں اوور آل کرنے اور ری بلڈ کرنے کی سہولتیں بھی میسر آ سکتی تھی۔ اس سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طیارے کو خرید لیا گیا اور اس میں الیکٹرانکس اور دیگر آلات تبدیل کیے گئے۔ ریڈار اور دیگر تمام مقاصد میں بہت شاندار کامیابی حاصل ہوئی، کیونکہ اس وقت پاکستان میں اٹالین ریڈار بنانے کی فیکٹری لگ چکی تھی اور دیگر الیکٹرانکس بھی پاکستان میں بننا شروع ہو چکے تھے۔ اس لیے پاکستان نے فوری طور پر J-7 کو J-7 سے ہٹا کر F-7PG بنا دیا اور یہ بہت کامیابی سے پرواز کرنے لگا۔ یہ اس قدر کامیاب ہوا کہ اس کے 20 نئے ماڈل مارکیٹ میں آ گئے اور دنیا کے 16 ممالک نے ان طیاروں کو خریدا اور ایسے 3000 طیارے چین نے بنائے، اپنے لیے بھی اور دوسرے ممالک کے لیے بھی، اور ابھی بھی ایسے 1800 طیارے مختلف ممالک میں زیر استعمال ہیں۔ اگرچہ ان کی پروڈکشن بند ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی یہ طیارے قابل استعمال ہیں اور 2030 میں یہ ان کو فارغ کیا جائے گا۔ ایک طرف چین کی ملکی طیارہ سازی کی صنعت کامیاب ہو رہی تھی تو دوسری طرف پاکستان بھی آستگی سے کام کر رہا تھا اور کامرہ میں کافی اچھی سہولتیں میسر آ رہی تھی۔ فرانسیسی میراج طیاروں کی مزید کھیپ خریدی گئی اور ان کو A-5 کی ریٹائرمنٹ کے بعد آگے لایا گیا۔ ان فرانسیسی طیاروں میں الیکٹرانک ریڈار، فائر کنٹرول سسٹم اور دیگر کئی آلات تبدیل کیے گئے۔ پاکستانی، فرانسیسی اور اٹالین سسٹم لگائے گئے، جس کی وجہ سے یہ طیارہ بالکل اندر سے تبدیل ہو کر رہ گیا اور انتہائی جدید ہتھیار اٹھانے کے قابل ہو گیا۔ یہ دور مار BVR میزائل اٹھا سکتا ہے، جدید پاکستانی بام، رات کروز میزائل جو اسٹریٹ ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، اور دیگر کئی ایٹمی حملے بھی کر سکتا ہے۔ یہ پروجیکٹ اس قدر کامیاب ہوا کہ پاکستان نے پوری دنیا میں سے میراج طیاروں کو خریدنا شروع کر دیا۔ آسٹریلیا، لیبنان، لیبیا اور اسپین سے پرانے طیارے خریدے گئے اور ان تمام طیاروں کو ملکی طور پر اوور آل بنا کر جدید بنایا گیا اور اس میں تمام تر پاکستانی ماہرین انجینئرز کی شاندار خدمات کا سہرا ان کے سر ہے۔ کامرہ ایروناٹیکل کمپلیکس میں یہ شاندار کارنامہ سر انجام دیا گیا۔ پاکستان میں طیارہ سازی کی صنعت نے بہت آہستگی سے ترقی کی، لیکن اب یہ بہت کامیابی کی طرف جا رہی تھی، اسی لیے فخر پاکستان JF-17 تھنڈر کی تیاری کی بنیاد ڈالی گئی۔ 8 سالوں میں یہ بہترین طیارہ پاکستانی اور چینی ماہرین کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت بن گیا۔ اس کی کامیابی کی بنیاد یہ تھی کہ یہ طیارہ بہت ہی تیزی سے اور بہت اچھے طریقے سے بنایا گیا اور اس میں صرف $500 بلین کا پروجیکٹ کاسٹ آئی، جو کہ دنیا میں بہت کم ہے، اور اس کی JF-17 تھنڈر بلاک 1 کی قیمت $20 سے $25 ملین تھی، جو کہ اس کی کارکردگی کے لحاظ سے بہت کم تھی۔ ملکی طور پر طیارہ سازی کے علاوہ اب پاکستان میں ان کی جدت کے پروگرام بھی جاری ہو گئے ہیں۔ F-17 MK2 MK3 اور JF-17B طیارے ملکی طور پر تیار کیے جا رہے ہیں اور شاندار کامیابی کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ میدان جنگ میں بھی یہ اب طیارہ پروف ہو چکا ہے اور یہ طیارہ 2 بھارتی طیاروں کو گرا کر اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکا ہے۔ ڈرونز کو بھی گرایا گیا ہے اور یہ کامیابی اس کے سہرے کے تاج بن چکے ہیں۔ اسی بنیاد پر اب اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کو اب آہستہ آہستہ مزید مستحکم کیا جا رہا ہے۔ چین کی طیارہ سازی کی صنعت 1990 کے بعد سے بہت کامیابی سے آگے جا رہی ہے۔ چین نے روس سے Su-27 خریدے اور بس یہی اس کی کامیابی کی سیڑھی بن گیا۔ اس نے ملکی طور پر J-11 طیارے بنائے جو
SU-27 کی چینی شکل ہے. چین نے ملکی طور پر J-10, J-11, J-15 اور J-16 طیارے بنائے اور یہ SU کی سیریز کو ملکی طور پر ابزارو کر لیا, جو کہ بہت ہی کامیابی سے آگے جا رہی ہے. چینی فضائی صنعت اتنی کامیاب ہو چکی ہے کہ J-16 طیارے کو اب امریکی F-15 اسٹرائک ایگل کے کانسیپٹ میں بنایا جا رہا ہے اور یہ بڑا کامیاب طیارہ ہوگا اور ایویشن انڈسٹری پہ چین کو بہت فائدہ دے گا. چین نے اپنے بہت سارے طیارے پرانے فرق کر دیے ہیں اور ان کی جگہ میں تمام نئے طیارے لے آئے ہیں. چین پر بڑھتے ہوئے امریکی دباؤ کی وجہ سے جدید اسٹیل ٹیکنالوجی پر چین نے 2009 میں کام شروع کر دیا تھا, جس کے نتیجے میں 2 جدید ترین اسٹیل طیارے سامنے آئے, J-20 اور J-31. J-20 باقاعدہ طور پر چینی فضائیہ کے حوالے کر دیا گیا اور ایسے 50 طیارے فضائیہ کے حوالے کیے جا چکے ہیں. چین دنیا کا پہلا ایشیائی ملک ہے جس نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی اور دنیا میں یہ دوسرا ملک ہے. پاک فضائیہ نے اس کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان نے J-31 طیارے کا پروجیکٹ کا پوری اچھی طرح ایویلیویشن کی ہے اور اس کو پاکستان کے لیے موضوع قرار دیا ہے اور اب اس طیارے کے لیے کئی امور طے پا رہے ہیں, دیگر تفصیلات تیار ہو رہی ہیں اور یہاں کامرہ میں اس کی تیاریوں کے لیے انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں. پاک فضائیہ ان طیاروں کو اپنی ضروریات کے مطابق تبدیل کر سارا پروگرام نئے سرے سے ڈیولپ کرے گی اور یہ طیارہ امریکی F-22 کا ہم پلہ تصور کیا جاتا ہے اور آئندہ سالوں میں J-31 طیارہ پاکستان میں F سیریز کے تحت پرواز کرے گا, جسے شاید F-35 کا نام دیا جائے. اس میں جدید آلات لگائے جائیں گے جو دنیا سے خریدے جائیں گے اور خصوصاً یورپ سے یہ طیارے کے لیے اسٹیل ٹیکنالوجی اور دیگر چیزیں خریدی جائیں گی. روسی مگ کمپنی کے سربراہ نے چین کے J-20 اور J-31 کو چین کی ایویشن انڈسٹری کی کامیابی کا انتہائی بہترین مظاہرہ قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسی میچورٹی ہے جو کہ پوری دنیا میں آگے جا کر تہلکہ مچائے گی. پاکستان ان طیاروں کو 2030 تک تیار کر لے گا اور اپنی فضائیہ کا حصہ بنائے گا, جس کے بعد مگ اور معراج طیاروں کو آہستہ آہستہ فارغ کر دیا جائے گا اور ان طیاروں کی تیاری پاکستان میں پاک فضائیہ کے لیے ہوگی اور کامرہ ایروناٹیکل کمپلیکس اس طرح ہی کامیابی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے.